جماعت اسلامی ہے ظالم سے ٹکرا سکتی ہے، چند گھرانے چند وڈیرے ملک کی معیشت کو ہیں گھیرے، غاصب ہیں بے رحم لٹیرے، ان سے جان چھڑا سکتی ہے، ان سے جان چھڑا سکتی ہے، بولیں ان سے جان چھڑا سکتی ہے، ان سے جان چھڑا سکتی ہے۔ آپ اتنے زیادہ ہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی، میری آواز زیادہ آ رہی۔ ان سے جان چھڑا سکتی ہے، ان سے جان چھڑا سکتی ہے، جو تبدیلی لا سکتی ہے، صرف جماعت اسلامی ہے، ظالم سے ٹکرا سکتی ہے۔ اور ملک میں ہے بھرپور کرپشن، ملت کا ناسور کرپشن، آؤ کر دیں دور کرپشن، چوروں کو لٹکا سکتی ہے۔ اگر ہمیں اقتدار مل جائے تو ہم چوروں کو لٹکا سکتے کہ نہیں؟ چوروں کو لٹکا سکتی ہے، چوروں کو لٹکا سکتی ہے، جو تبدیلی لا سکتی ہے، صرف جماعت اسلامی ہے، ظالم سے ٹکرا سکتی ہے۔ لو خدمات سراج الحق کی، سچی بات سراج الحق کی، اجلی ذات سراج الحق کی، قسمت کو چمکا سکتی ہے، قسمت کو چمکا سکتی ہے، اور تخت ستم الٹا سکتی ہے، تخت ستم الٹا سکتی ہے، جو تبدیلی لا سکتی ہے، صرف جماعت اسلامی ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے ذرا، صرف جماعت اسلامی ہے، ظالم سے ٹکرا سکتی ہے۔ حضرات، یہ تبدیلی کے نعرے ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام میں وہ لوگ بھی موجود ہیں عملاً جنہوں نے اس تبدیلی کے لیے بڑی جدوجہد اور کوشش کی ہے۔ وہ نوجوان ادھر ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ تھے، اور پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد اور کوشش کی ہے۔ کل کئی نوجوانوں نے میرے سامنے مسجد میں مجھے کہا کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور ہم جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ساری زندگی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے عملی جدوجہد کریں گے۔ یہ سارے نوجوان اسٹیج پر آ جائیں، اور امیر جماعت محترم ان کے گلے میں مفرل ڈالیں گے، اس کے بعد ان کا خطاب ہوگا۔ یہ حاجی آباد سے سرور بادشاہ صاحب، حاجی اقبال صاحب اور عطا اللہ صاحب کی کوششوں سے یہ نوجوان جو ہیں اس پروگرام میں آئے ہیں، اور کچھ ساتھی جو ہیں یہ شوکت علی، یہ حیا سری سے، حمزہ بادشاہ، اور یہ لال قلعہ میدان سے آئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں، اور یہ ساتھی اپنے نام سن لیں اور جلدی جلدی اسٹیج پر آ کر کھڑے ہو جائیں، تو امیر جماعت انشاءاللہ ان کے گلے میں مفرل ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد اپنا خطاب فرمائیں گے۔ سعود صاحب، کمال صاحب، عمیر، نعمان، معاذ، نوید، عبد الرحمان، عثمان، حیات الرحمان، حنیف الرحمان، جمال، شاہد، یہ سب ساتھی جن کا نام میں نے لیے ہیں، جن کا نہیں بھی لے سکا وہ بھی آپ سب ساتھی ادھر آ جائیں۔ سفید انور، محمد سیاست اور افتخار رحیم، یہ لرجم سے، تو یہ ساتھی آ جائیں جی اسٹیج پر ادھر ادھر آ کر کھڑے ہو جائیں تاکہ امیر جماعت محترم ان کے مسئلہ داد بتا سلے رشے لے رشے
میر صاحب كذا 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 يقرا كذا ټولي راکا ټولي کسان ډیر دي كذا تبغى يقرا كذا ټول راکا ټول ون سیز راکا یو دی واخله بھائی شور نہ کریں آواز بند رکھیں سارا شور ادھر کیمروں میں آ رہا ہے آپ ذرا خاموش رہیں سب ساتھی خاموش رہیں بادشاہ صاحب شور مت ہو ادھر آپ کو ویسے دے دیں گے اپنے تھوڑا ٹائم بہت کم ہے انعامات آپ کو دے دیں گے ایک منٹ لگتا ہے عنایت ایک منٹ لگتا ہے عنایت یہ بھی دے دیں یہ انعامات بھی 3 انعامات ہیں جی صرف یہ بھی دے دیں ایک عمران الدین بھائی نصیر صاحب اور جہانزیب آپ اپنا انعام لے لیں یہ پہلا انعام دے دیں بس نصیر بس یہ لے لیں نصیر رضا جہانزیب صحیح ہے یہ ایک مقام سے 100 آدمی کو لائے ہیں جی نصیر بھائی ماشاءاللہ یہ ان کو دے دیں جہانزیب بھائی کو دے دیں جی یہ دیر بالا کے ایک مقام سے 60 افراد کو انہوں نے شریک کیا ہے قاضی صاحب کا یہ دے دیں جی ان کو دیں جی جہانزیب صاحب کو چلے بیٹھ جائیں بھائی سب آزاد بیٹھ جائیں آپ تشریف رکھیں سب آزاد بیٹھ جائیں بلوچستان کے اسحاق صاحب کا بھی انعام ہے لیکن ان کو ہم دے دیں گے ابھی ٹائم نہیں ہے اسحاق صاحب کا بھی انعام بلوچستان کے ہم نے رکھا ہے لیکن ابھی یہاں پہنچنے تک ٹائم نہیں ہے آپ کو پیش کر دیں گے انشاءاللہ آپ کو پیش کر دیں گے بھائی آپ سب ساتھی بیٹھ جائیں ابھی اب میں بلا تاخیر محترم سینیٹر سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان سے درخواست کروں گا کہ وہ اختتامی ہدایات سے نوازیں محترم جناب سینیٹر سراج الحق صاحب آپ کے سامنے ابھی کلیم خطاب فرمائیں اب نعرے نہ لگائیں ٹائم بالکل بہت کم ہے ہمارے پاس الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين صدق الله العظيم. برادر محترم جناب استاد حافظ سیف الرحمان صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی اور اس اجتماع میں شریک میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور انتہائی قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 15 منٹ گفتگو مہمانوں سے کروں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد میڈیا سے بات کروں گا۔ اور مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے 15 منٹ میں پشتو میں بات کروں، آپ لوگوں کی اجازت سے۔ رونو خویندو کمو ظلموں چے نند مختلف و جماعتوں نا و جماعت اسلامی کے شمولیت اختیار کا آغوی دا پار دعا کم چی اللہ رب کریم دے دا جوند آخرنی لمحے پورے او دا ین دا آخرنی قطرے پورے پا اسلام او پا خپل دین دا تیرے دو توفیق ورکی۔ خام یو ظلمیو قرآن کریم کی داغے تذکرہ دا دا حق پلٹون کی غم دا کور نوتے ہو۔ قرآن کریم قصہ بیان کرے دا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکب قال هذا ربی، از علمی چکل پرقیدون کے ستور اولی دا نوے کے دیش دار بی ذکر چپاغ زمانہ کے خلق دا ستور و دا سپوگمی و دا نور عبادتون کو فلما جن علیہ اللیل رآ کوکب قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین۔ چھ ستور پناشو دا اعلانو کو چھ پناہ کی دن کے خزما رب نشی کے دے بیچ سپوگمئی اولی دلا بیاوی چھ کے دے شدا زما ربی سپوگمئی پناشو بیائی اعلانو کو چھ دام رب نرے بیا روخانہ و پرقیدون کے نور راخ کا رشو فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، دا خډیر لوی دے دا زما رب کے دیشی۔ فلما افلت چا غم پناشو بیائی اعلانو کو چھ دام رب ندے او دا دے عقیدے اظہار کو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، خود زما مخ اغا چاہتا ورستون شو او اغا چاہتا میں توجہ شوا چی چا اسمانون و زمکی پیدا کری او بیائی وی چی زب بالکل یکسوی مپدے خبرہ ذرا مشرکینو نیم۔ دادا اللہ رب کریم احسان دے چی پدی دنیا کی انسانان دا کمو مصنوعی و مجازی خدایانو بندگی کئی منگ داغوین بغاوت کرے دے او ہر اغذات چا فنا کی دن کے دے منگ اغخپل رب نہ تسلیمو۔ دلتا خلق بندگی کئی دا خانانو، دا نوابانو، دا سیٹانو، دا سیاستدانانو، دا پارٹی دا لیڈرانو، دا پیرانو، دا امیرانو، دا چا غٹا بنگلی دا غا دا کورن تواب کئی، دا چا سا غٹ موٹری او غٹ گاڑی دا غا عزت کئی۔ دا جماعت اسلامی کارکن دا ٹولو مرحلون تیر شوی
او شعوري طور اسلام قبول کړی او د دې خبره اعلان کوي چې انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. مونږ په دې خبره یکسو یو، مونږ مشرکان نه یو. زمونږ عقیده دا ده چې الله یو دی، شریک نشته. لات او منات او عزا او حبل دا غ شریکان نه دي. نور او سپوږمۍ او ستوري شریکان نه دي. لیډر او پیر او امیر شریکان نه دي. وحده لا شریک دی. او چې څنګه الله یو ګڼو او الله ډېر خلق یو ګڼي، په دې معاشره کې اکثریت خلق الله باندې ایمان راوړلو اعلان وعده کوي. په ایمان د راوړلو تقاضا دا ده چې د الله تعالی نظام هم یو وګڼي. هغه نظام نوم اسلام دی. ان الدین عند الله الاسلام. چې د الله څخه په ذات او په صفاتو کې څوک ملګری کوي شرک دی. چې د الله تعالی په نظام کې اسلام کې سوشلزم، کمونزم، لیبرالزم، بغیر د شریعت جمهوریت او نور ازمونه ملګری کې دام شرک دی. څنګه چې الله یو دی نظام هم یو دی. چې الله تعالی بے عیب دی نظام بے عیب دی. چې الله زمونږ د پاره کافی دی حسبنا الله، دا غ نظام هم زمونږ د پاره کافی دی. دا خو په الله عدم اعتماد دی چې الله زمونږ اسلام خو معاشي نظام با زه د سوشلیزم او کمونیزم نه عالم، زه اسلام منم خو سیاست او حکومت طریقې دا به د انګریز نه زده کوم، دا به د امریکې نه زده کوم. زه په اسلام ایمان لرم، حکومتونه به ورانیږي او جوړیږي په هغه طریقه کم چې انګریز مونږ ته پرېښودي او مونږ ته یې ښکلي کړي دي. دا خو په دې خبره اعلان شي چې نعوذ بالله، بیا نعوذ بالله چې زمونږ الله پاک نیمګړی دی. آیا زمونږ الله ړوند دی؟ آیا زمونږ الله کونډ دی؟ آیا زمونږ الله شل دی؟ آیا زمونږ الله هغه نظام مونږ له نه دی راکړی چې هغه زمونږ د زړونو رڼا هم وي او هغه زمونږ د دنیا د ښایسته کولو طریقه هم وي؟ زمونږ د دې ټولې دنیا سره جګړه هم په دې ده چې مونږ ته الله حکم کړی دی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، مکمل په دین کې داخل شئ. او دوی وایي چې نه، عبادتونه کوئ خو سیاست او حکومت او معیشت او نظام به زمونږ منئ. جګړه په منځونو نه ده په دنیا کې. د منځونو نظام چاینا کې دی، په رشیا کې مشته، برطانیه کې مشته، امریکا کې مشته. حتی چې په امریکا او برطانیه کې او په جاپان کې او په فرانس کې او په یورپي ممالکو کې په زرګونو چرچونه زمونږ ملګرو واغسته او په جماعتونو کې بدل کړه. هغه به اخره د سرکار سره رجسټر دي، سرکار هغه ته فیسیلیټیز ورکوي. نو که جګړه په دې وی نو د دې اجازت به هغه نور کولی چې تاسو زمونږ د مذهب د عیسایت چرچونه هلئ او جماعتونه ته جوړوئ. او باقاعده کنیډا وزیر اعظم کمیس او پرتوک کی جماعت ته راشي. د روزې په میاشته کې وائٹ ہاؤس امریکا کې تقریباً ہر صدر د امریکې افطار پارٹی کوي. د کلنټن ښځې هیلری کلنټن، د هغې لور چیلسی کلنټن په خپلو لاسو پکوړې او سموسې او کجورې او شربت مسلمانانو ته په افطار کې ږدي. او چیلسی کلنټن ډایري لیکلې ده، ډایري ده، زما د ژوند ډېره ښه ورځ هغه وه چې ما مسلمانانو ته کوم چې د روژې سره په خپلو لاسونو باندې پکوړې او سموسې کېښودې. نو جګړه د دې هم نه ده، ګنې دا به هغوی نه کولی.
د هر څه تاغي تیار دی، هغې دې ته نه دی تیار چې په اسلامي ملکونو کې اسلامي حکومت قائم مه کوئ، د خلافت خبرې مه کوئ، د سیاست خبرې مه کوئ، د معیشت خبرې مه کوئ، اسلامی نظام تعلیم خبرې مه کوئ، د سود د خاتمې خبرې مه کوئ، د لیډرشپ د بدلۍ خبرې مه کوئ. 300 کاله انګریز حکومت کړی دی، همدا سبق خلکو ته ښوولی دی چې جماعت کې دننه د الله بادشاهي او بهر د شیطان او د انګریز بادشاهي. جماعت اسلامی پاکستان د دې فکر نه بغاوت کړی دی. دې وجه نه دا ټوله دنیا د جماعت اسلامی خلاف پروپیګنډا کوي او دې ته تیار دي چې په پاکستان کې د هر چا حکومت راځي، که د پیپل پارټي راځي، که د مسلم لیگ راځي، که د پی ټی آئی راځي، هغې ته اعتراض نه او هغې لسټ هم جوړ کړی دی چې د دې نه پس د دې نمبر پکار دی او د دې نمبر د پس د دې نمبر پکار دی. خو د دې خبرې پخلی پکار دی چې چېرته پاکستان کې د جماعت اسلامی حکومت رانشي. د اقبال په الفاظو کې هغه د شیطان تذکره کړی دی چې شیطان خپلو خلکو ته جاړي، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم اذو. اوس هم پرې معاشره کې داسې ظالمان شته چې چربانګ را پاسي او خپل اوښ کې الله تعالی ته تویي چې هغه خلک چېرته په اقتدار کې رانشي. ما ته یو سفیر راغی، هغه وایي موږ منو چې تاسو دیانتدار یې، موږ دا منو چې تاسو خدمت کوئ، موږ دا منو چې تاسو باصلاحیت یې، موږ دا منو چې تاسو تعلیم یافته یې، موږ دا منو چې ستاسو په پارټۍ کې حقیقي جمهوریت دی. خو موږ جګړه هم صرف ستاسو سره ده، ځکه چې باقي هره پارټي په پاکستان کې په اقتدار کې راځي او زموږ نظام چلی. تاسو سره خپل نظام دی، موږ تاسو نه یریږو. زمونږ او ستاسو د کلچر مقابله ده، زمونږ او ستاسو د ماضي مقابله ده، زمونږ او ستاسو د معاشي نظام مقابله ده، زمونږ او ستاسو د سیاسي نظام مقابله ده. جماعت اسلامی یو پارټي نه ده، یو عالمي اسلامی تحریک دی. په دې وجه باندې موږ په پاکستان کې د هغوی لار به ضرور نیسو. تاسو چې دا دلته کم نن راغلی یې، دا د اسلامی تحریک انقلابی کارکنان یې. تاسو کې هر یو کس داعی الله دی، تاسو کې هر یو کس مجاهد فی سبیل الله دی. تاسو د دې ټولې دنیا د نظامونو خلاف ولاړ یې، تاسو د دې ټولې دنیا د سیسټمونو خلاف بغاوت کړی دی. زمونږ د کلمې اولنی ټکی لا اله الا الله دی. د لا مطلب دا دی چې نه نظام منم، نه د الله نه علاوه بل څوک معبود منم، نه مشکل کوشا او قانون ساز منم. که دا ټوله دنیا را یوځای شي او دا ټول پارلیمنت او دا اسمبلی نه یوه فیصله وکړي چې شراب حرام حلال دی، موږ به بیا هم نه منو، ځکه چې د الله د حکم په مقابله کې د بل هیڅ چا حکم موږ منودلو ته تیار نه یو. موږ هغه جمهوریت باندې لعنت لیږو، کم جمهوریت چې د الله تعالی حکمونه ماتوي. جمهوریت هغه منو چې هغه د شریعت تابع دی. اسمبلی به جوړه شي د عوامو په مرضۍ، فیصلې به کېږي دا چې د الله نظام څنګه نافذ کو. دا اجازت نشته دی لکه د امریکې چې به یې اسمبلی فیصله کړې ده اوس به هلک د هلک څه واده کولی شي، اسمبلی فیصله کړې ده اوس به جنۍ د جنۍ څه واده کولی شي، هم جنس پرستۍ اجازت پی. اسمبلی فیصله کړې ده اوس به شراب او د خنزیر غوښه به حلالی. موږ د داسې جمهوریت نه پناه غواړو څنګه چې د شیطان رټلی شوي نه پناه غواړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. څنګه چې د شیطان نه پناه غواړو دغه شان د هغه جمهوریت نه هم پناه غواړو چې هغه د الله د دین او د پیغمبر علیه السلام د شریعت په لاره کې خنډونه اچوي. موږ هغه جمهوریت منو په کوم کې چې د عوامو په خوښه خلک اسمبلی ته لاړ شي د اسلامي نظام د نفاذ دپاره. او دا کار موږ په خلافت زمانه کې لیدلی دی. عبدالرحمن بن عوف اولنی چیف الیکشن کمشنر و،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د وفات نه پس یو کور ته لاړ، د ښځو نه هم تپوس کو، ماشومانو نه هم تپوس کو چې ستاسو څوک نه وی امیر المؤمنین خوښ دی. ټولو خلکو وی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیا راغې جماعت کې اعلان وکړو، نو د حضرت عثمان غنی ډیوټي بیا سوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ د الله تعالی د حکمونو نفاذ خداغه انتخاب شو د خلکو پر رایه سره. مونږ هم دغه شان جمهوریت منو د کوم اجازت چې دین مونږ ته کړی دی. د دې وجې نه زما محترم ورونو تاسو ته مې درخواست دا دی چې دا څومره تقرونه واورېده چې لاړ شئ په دې باندې په خپلو کې بیا ډسکشن وکئ، دا سبق ځان ته بیا رایاد کئ او بقیه ټول ژوند د الله تعالی د دین د غلبې دپاره اول خپل ځان ټیک کول، بیا خپل کور ټیک کول، بیا خپل محله ټیک کول، خپل یونین کونسل او خپل ضلع، او انشاءاللہ قطره قطره میشه و دریا، بیا به د دې نه یو سمندر جوړیږي. زه سیف الرحمن صاحب د هغه ټول ټیم ته شاباشي ورکوم چې دا مسلسل دا خلق را روان دي. په کال کې خو یو ځل 100 کسان پالل آسان کار دی. موږ په کورونو کې چېرته واده کېږي په کال کې یو ځل، نو 5-6 کاله ورته هغه د کور خاوند تیاری کوي چې دا د هلک واده را روان دی څه به کوم، دا د جنۍ واده را روان دی څه به کوم. او الحمدلله زموږ دی ټیم په مخه باندې تیر کال 21,000 خلق دی رخصت کړیو، او دا پړنه دا شرح د هغې نه هم ډېره تیزه روانه ده. نو موږ دعا کوو چې الله دې د دوی دا سعی قبول کړي. معزز صحافی حضرات، موجودہ حکومت تبدیلی کے نام سے جو آئی ہے، ان 1000 دنوں میں پاکستان میں جن چیزوں کا اضافہ ہوا ہے، پاکستانی قوم پر قرضوں کا اضافہ اور پاکستان میں امراض کا اضافہ، قرض کا اضافہ ہوا ہے اور مرض کا اضافہ ہوا ہے. اب قرضوں سے نجات کے لیے بھی اور بیماریوں اور مرض سے نجات کے لیے بھی موجودہ نظام کا خاتمہ ضروری ہے. جتنے وعدے کیے تھے کوئی ایک وعدہ بھی اس حکومت نے پورا نہیں کیا. شہزادوں کی سیاست ہے اور شہزادیوں کی سیاست ہے. الیکشن پیسے کی بنیاد پر ایک سلیکشن، لوگ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کی کوئی قیمت نہیں ہے. اصل چیز جس کے ساتھ زیادہ دولت ہو وہی جیتتا ہے. اس لیے میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور سے لے کر انگریز کے جانے تک اور انگریز کی رخصتی اور اس کے بعد آج تک ایک ہی کلب کے لوگ تمہارے اوپر مسلط ہے، چند خاندان تمہارے اوپر مسلط ہے. ان کے شہزادے اور شہزادیاں آپس میں مصنوعی مقابلے کر رہے ہیں. اندر سے امریکی غلامی پر ایک ہے، مغربی کلچر پر ایک ہے. عوام کو لوٹنا اور لوٹ کر اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرنا، اپنی پراپرٹیز میں اضافہ کرنا، بنگلوں میں اضافہ کرنا اور یہاں سے جمع کر کے باہر کے بینکوں میں رکھنا اور چھپانا اور آئندہ 7 نسلوں اور پشتوں کے لیے پیسہ جمع کرنا، یہ ان کی سیاست کا محور اور مقصد ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ جو IMF کے غلام اس وقت تمہارے اوپر مسلط ہے، یہ جو ورلڈ بینک کے غلام مسلط ہے، یہ جو مغرب کے جاسوس تمہارے اوپر مسلط ہے، جو باہر سے درآمد کیے جاتے ہیں، تمہارے فیصلے کروا کر ان کے ہاتھوں سے اور پھر واپس چلے جاتے ہیں، ان کو ایوانوں میں بیٹھنے کی بجائے ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر جیلوں میں رکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے پاکستان کی جغرافیہ کو بھی تباہ کیا. انہوں نے پاکستان کے نظریے کے ساتھ بھی بے وفائی کی. انہوں نے 22 کروڑ عوام کو IMF کا غلام بنایا. اس ظالم نظام
اور ان کے ایجنٹوں کی وجہ سے پاکستان کا ہر باصلاحیت نوجوان بھی، تعلیم یافتہ نوجوان بھی، محنت کرنے والا مزدور بھی، پسینہ بہانے والا کاشتکار بھی IMF اور ورلڈ بینک کا مقروض ہو گیا۔ کیوں؟ ہمارے نبی مہربان نے حکم دیا ہے کہ پڑھو اور پڑھاؤ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کی طرف سے پہلا حکم ہے کہ پڑھو اس رب کے نام سے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا اور ساری کائنات کو۔ آج 2.5 کروڑ بچے ان ظالموں کی وجہ سے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں۔ ہمارا مستقبل ہے گلیوں اور کوچوں میں، ہمارا مستقبل ہے فٹ پاتھوں پر، ہمارا مستقبل ہے گندگی کے ڈھیر میں رزق کے ٹکڑے تلاش کرنے، ہمارا مستقبل ہے معصوم بچے سائیکل کی دکان پر فنکشن لگانے، ہمارا مستقبل ہے ہوٹلوں میں 11 اور 12 سال کی عمر میں مزدوری کرنے پر مجبور۔ کس کی وجہ سے؟ ان ظالموں کی وجہ سے اور ان ظالم سیاستدانوں کی وجہ سے، ان شہزادوں کی وجہ سے اور ان شہزادیوں کی وجہ سے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس ملک میں اب میرٹ کا خاتمہ ہو گیا اور صلاحیت کی بنیاد پر کسی آدمی کو جگہ نہیں ملتی۔ اب تعلیم حاصل کر کے بھی آپ کو بے روزگاری کا سامنا ہوگا۔ اس ملک کے ہر طبقے کو جس طرح ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا، اور سمجھتے ہیں کہ 9 بجے اور 10 بجے کے ٹاک شوز میں اپنا چہرہ دکھا کر اور چہرے کا ایک جھلک دکھا کر یہی بھوک کا علاج ہے اور یہی پیاس کا علاج ہے اور یہی غربت کا علاج ہے اور یہی جہالت کا علاج ہے۔ بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا فراڈ ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، ابھی ضمنی الیکشن ہو گئے اور ضمنی الیکشن میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ڈسکا میں دھند ہے اور دھند کی وجہ سے کچھ لوگ غائب ہو گئے۔ 71 سالوں سے اس ملک میں دھند ہے، 71 سالوں سے 71 کے بعد کوئی فیئر الیکشن نہیں ہوا ہے، لیکن اس الیکشن کے نتیجے میں کسی بھی پارٹی کو اگر حکومت ملتی ہے وہ جشن مناتی ہے، اور جو محروم ہوتی ہے وہ کہتی ہیں داندلی ہو گئی۔ ورنہ پیپل پارٹی، مسلم لیگ، PTI، ان میں سے ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو دھند کی وجہ سے کامیاب نہ ہوا ہو۔ میں اس لیے سیاسی جماعتوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک فیئر الیکشن کے حامی ہیں تو تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کر، تمام سیاسی قیادت کو آپس میں بیٹھ کر آئندہ ایک فیئر الیکشن کے لیے الیکشن ریفارمز پر متفق ہونا چاہیے، ورنہ جنرل الیکشن میں اس سے بھی زیادہ دھند ہوگا۔ کل PTI کی حکومت نہیں تھی، یہ بجلی کا بل جلا رہے تھے، اور آج بجلی کا ایک بل نہیں 22 کروڑ عوام کی دل جل رہے ہیں۔ جھونپڑی میں رہنا بھی مشکل ہے اور بنگلے میں بھی رہنا مشکل ہے۔ گزشتہ دنوں میں کراچی گیا، چلتے چلتے ایک سڑک کے کنارے چھوٹا سا ہوٹل تھا، اس میں رک گیا، تندور والے سے پوچھا، بتائے 110 گرام روٹی، جو بالکل کاغذ کے ایک ٹکڑے کی طرح تھا، اس کی قیمت 10 روپیہ۔ پاکستان گندم پیدا کرنے والا ملک، پاکستان گنا پیدا کرنے والا ملک، پاکستان دال پیدا کرنے والا ملک، اور دنیا میں 5واں 6واں اور 7واں نمبر
اس کے باوجود بھی ہمارے ملک کے لوگ نان شبینہ کے محتاج ہے. کیوں؟ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس قیادت کے اندر نہ صلاحیت ہے اور نہ صالحیت ہے. اگر کوئی صلاحیت ہوتی تو بھی 1000 دنوں میں وہ کچھ کر کے دکھاتے کہ چلے ہم تعلیم تو ٹھیک نہیں کر سکے لیکن صحت کا نظام ہم نے بہتر بنایا. ہم صحت کا نظام ٹھیک نہیں کر سکے لیکن ہم نے زراعت کو بہتر بنایا. ہم زراعت کو ٹھیک نہیں کر سکے لیکن ہم نے کچھ نئے کارخانے تو لگائے. ہم نے صنعت کو ٹھیک نہیں کیا لیکن آپ کا تانا اور پٹوار کا کلچر ہم نے تبدیل کیا. اگر ہم تانا کو ٹھیک نہیں کر سکے تو ٹھیک ہے لیکن ہم نے عدالتوں کو ٹھیک کیا. ہم عدالتوں کو ٹھیک نہیں کر سکے لیکن اپنے گڈ گورننس کو تو ہم نے بہتر بنایا. گڈ گورننس خود اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری حکومت ٹھیک نہیں ہے. ایس پی اور ڈی آئی جی اور آئی جی پی اور چیف سیکرٹری کی تبدیلی یہ تبدیلی نہیں ہے جب تک حکومت خود تبدیل نہ ہو، وزراء خود تبدیل نہ ہو. یہ سارے انجن کے وہی پرانے پرزے ہیں. اگر ٹریکٹر کے پرزے ہو آپ اس کو 100 بار بھی جوڑ دے اس سے آپ ہیلی کاپٹر نہیں بنا سکتے. وہ ٹریکٹر ہی میں فٹ ہوتے ہیں. یہ پرانے ٹریکٹر کے پرزے ہیں جو پرانے نظام کو چلانے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن کسی بھی انقلابی تبدیلی اور کسی بھی اسلامی نظام کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے ایک انقلابی جدوجہد کی ضرورت ہے. ہماری سیاست نبوی سیاست ہے. ہم نے سیاست نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. میرے نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہاری حکمران نیک لوگ بن جائے، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، اور تمہارے سرمایہ دار پیسہ خرچ کرنے لگے، سخی ہو، اللہ کے راستے میں عوام پر خرچ کرنے والا ہو، وَأُمُورُكُمْ بَيْنَ شُورَكُمْ، اور تمہارے جو امور ہے وہ تمہارے درمیان مشاورت سے چل رہے ہو، پھر تمہارے لیے زندگی بہت بہتر ہے. فَالظَّهْرُ الْأَرَغْدِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، پھر تمہارے لیے زندگی گزارنا موت سے بہتر ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا ہے وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ، جب بدکردار لوگ تمہارے حکمران بن جائے، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، اور سرمایہ دار دولت پر سرمایہ پر اژدہا بن کر بیٹھ جائے، اور تم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو بھی خواتین کے اوپر ڈالے کہ اب خاتون کمائیں اور مرد گھر میں بیٹھ کر عیش کرے گا. نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ ایسے حالت میں تمہارے لیے موت ہی بہتر ہے. فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، لیکن موت کو دعوت دینا نہیں، جدوجہد کرنا، انقلاب کے لیے محنت کرنا. جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روحی امم کی حیات، کشمکش انقلاب. میں امید دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ آنے والا وقت اس ملک میں اسلامی نظام کا ہے. سارے نظام ناکام ہو گئے. اس مغرب کے جاسوسوں سے نجات کا وقت آ گیا ہے. یہ جو مغرب نے تمہارے اوپر جن لوگوں کو مسلط کیا ہے، جنہوں نے اپنے باریاں مقرر کی ہے، انہوں نے قوم کی جغرافیہ کو اور نظریہ کو سبوتاش کیا ہے. اب اس سے نجات کا وقت آیا ہے. انشاءاللہ تعالی جائیں گے مر جائیں گے، اسلامی نظام لائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.